أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ یقیناً اللہ رب العزت یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے کو قالوا وہ بولے اتتخذنا اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ ہزوا مذاق کرتے ہو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں ہوں جاہلوں میں سے قالوا ادع لنا فرمایا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام ادع لنا ہمارے لیے پکارے ربک اپنے رب کو یبین لنا کہ بیان کرے ہمارے لیے واضح کرے ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول یقیناً اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہا بقرہ کہ وہ گائے ایسی گائے ہو لا فارد کہ نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ بچی ہو عوان بین ذالک جوانی ہو اس کی درمیان بڑھاپے اور بچپنا کے ففعلوا پس تم کر ڈالو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا پھر بولے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے پکارے اپنے رب کو کہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول اللہ رب العزت فرماتے انہا بقرۃ صفراء کہ وہ گائے زرد ہو فاقع لونہا کہ زردی اس کے اوپر غالب ہو تسر الناظرین کہ دیکھنے والے مسرت اور خوشی محسوس کر سکیں قالوا ادع لنا پھر بولے اے موسیٰ علیہ السلام پکارے ہمارے لیے ربک اپنے رب کو یبین لنا ما ہی کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو ان البقرہ یقیناً گائے تشابہ علینا ہمیں مشتبہ ہو گیا تشابہ علینا ان البقرہ یقیناً گائے تشابہ علینا تشابہ ہو گیا ہمارے اوپر انشاء اللہ اگر ہم کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون راہ پانے والے ہوں گے ان البقرہ یقیناً گائے تشابہ علینا ہمیں اشتباہ ہو گیا اس میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم لمہتدون راہ پانے والے ہو جائیں گے
قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا بقرہ کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول محنت کرنے والی نہ ہو تثیر الارض سوتی ہو زمین کو ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو زمین کو کھیتی کو ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو مسلمہ صحیح سالم ہو بے عیب ہو لا شیطہ داغ نہ ہو فیا اس گائے میں قالو پھر بولے الآن اب جئتا تو لے کر آیا بالحق حق بات فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا وما کادوا اور نہ تھے وہ لوگ یفعلون اس طرح کرنے والے. زیادہ ہو گیا ایک ہی بات ہے نا اس میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک آدمی جس کا نام تھا عامیل، اس عامیل نامے آدمی کو کسی نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا. عامیل نامے آدمی کو کسی نے قتل کر دیا. اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے. سارے لوگ ان کے قاتل کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ یار پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا قاتل کون ہے. بہرحال اس پریشانی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہو کہ گائے ذبح کر لو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے اس مرے ہوئے آدمی کے جسم پر مارو، یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے کس نے قتل کیا. اس طرح کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا معاملہ فوراً حل کرنا چاہا کہ اب حل ہو جائے، اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم گائے ذبح کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی کہ قاتل کے پتہ چلانے کا یہ طریقہ کہاں سے آ گیا، یہ تو سمجھ میں نہ آنے والا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کا ذکر کیا تو سوال میں بول پڑے اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں اور تم لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہو کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں. میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں. قاتل کا پتہ چلے گا، گائے ذبح کرو. پھر بولا اچھا چلو یہ بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، جوان ہو. پھر بولا اچھا یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے. فرمایا اچھا. اب ہم تو بڑے پریشان ہو گئے اس گائے کے بارے میں کہ ایسی گائے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ ہمارے لیے کوئی آسانی ہو جائے، کوئی بات اور مزید واضح ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی محنت نہ کی ہو، ایسی گائے ہو کہ کبھی کھیتی اس نے نہ کی ہو، ہل نہ چلایا ہو اور نہ کسی کھیتی کو پانی دیا ہو. تو آپ دیکھیں
ابتدا کی طرف آ جائے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرے، گوشت کا ٹکڑا اٹھائے، مردے کو مارے، وہ قاتل بتا دے گا، اگر وہ یہ کام کر دے جان چھوٹ جاتی، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ تو جیسے جیسے سوالات کرتے رہے ایسے ہی ان کے لیے حکم سخت ہوتا رہا، مشکلات ہوتی رہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم۔ بار بار سوالات مت کرو، اللہ رب العزت نے فرمایا بس وہ حکم کر ڈالو، بات ختم۔ اور اگر سوالات پہ سوالات کرتے رہو گے تو جواب آئے گا، جیسے آئے گا پھر وہ کرنا پڑے گا۔ تو سیدھی سادھی گائے ذبح کر لیتے، جان چھوٹ جاتی، لیکن بار بار سوال کرتے رہے، اس سے ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اور پھر آخر مجبور ہو کر ایسے گائے کو تلاش کیا تو ایک آدمی کے پاس ایسی گائے ملی اور اس سے بڑے قیمت کے اوپر وہ گائے خرید لی، اور وہ قیمت یہ تھی کہ اس گائے کے چمڑے میں، کال میں جتنا سونا آئے گا اتنا سونا ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ ہمیں یہ گائے دے دیں۔ تو اس نے اس طریقے سے وہ گائے ان کے اوپر فروخت کی، اور پھر انہوں نے ذبح کیا اور گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، مردے کو مارا، وہ زندہ ہوا، اس نے قاتل بتا دیا اور پھر مر گئی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ارشاد اس طریقے سے ہے ہمیں بتانے کے لیے، جیسے کہ بنی اسرائیل مشہور ہے کہ بار بار سوال کرتے، تو بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میرا شمار ایسے جاہلوں میں ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ بتائے ہمیں ماہیا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بن بیاہی، یعنی نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، آوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان کہ نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے۔ ففعلوا پس تم کر ڈالو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، پھر سوال کیا، بولا اے موسیٰ علیہ السلام پکارے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کرے ہمارے واسطے ما لونها کہ اس کا رنگ کیسے ہو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، اور اس کی زردی گہری ہو کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ قالوا ادع لنا، پھر بولے اے موسیٰ علیہ السلام پکارے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی کہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ اگر اللہ نے چاہا، اِنَّا لَمُهْتَدُونَ تو ہم ہدایت پانے والے، راہ پانے والے ہوں گے۔
قال انه یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے انہا بقرہ کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول کہ اس نے محنت نہ کی ہو تثیر الارض اور زمین کو سداتی ہو ولا تسقی الحرث اور نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو مسلمہ بعیب ہو لا شیت فیہا داغدار نہ ہو قالوا بولے الآن جئت بالحق اب تو حق بات لے کر آیا فذبحوها وما كادوا يفعلون پس انہوں نے گائے ذبح کیا اور نہ تھے وہ ایسے یفعلون کہ وہ گائے ذبح کر دے یعنی کر ڈالتے لیکن کر دیا.